من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على الشاهدين الشاهدين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار تو کرموں نے گنا ہے ہوئے گا ایک دن مردار چار پھولوں پر فرشتہ ہو سکتا چار پھولوں پر اونچیاں کہاں کہاں تخت سلیمان کہاں وہ ماں کنانی کہاں تخت سلیمان گئے سب چھوڑ اے فانی پر نہ گئے سب چھوڑ اے فانی اگر ندان دانا ہے عزیزہ یاد کر وہ دن
لائق سب تعظیم کریم عزت کے لائق سادات کرام ذی وقار عمر ذویل احترام محترم مکرم سامعین کرام، جس میں ہم اصال ثواب کے لیے منعقد کی اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور میرے آقا کا فرمان۔ کہنے والوں نے کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اب کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، لیکن ہم نے یہ کہا کہ اب وہ عمل نہیں کر سکتے۔ مرنے والا جو مرا، جو اس دنیا سے چلا گیا، جسم سے روح جدا ہو گئی، اب وہ انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، کوئی عمل کر نہیں سکتا۔ لیکن میرے آقا کا فرمان ہے 3 عمل ایسے ہیں جو اس کو فائدہ دے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں، محفل مرنے والے کو فائدہ ضرور دے گی۔ ظاہر سی بات ہے، میں جب آیا مجھ سے پہلے میں تو جانتا ہوں، مجھے اتنا بھی یاد ہے، لیکن یہ حدیث پاک آپ لوگوں کو ضرور سنائی تھی کہ انسان جب مر جاتا ہے سارے عمل ٹوٹ جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، بس اب صرف 3 عمل ہے، جن میں سے پہلا ہے صدقہ جاریہ۔ انہوں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہیں مدرسہ بنوا دینا، کہیں مسجد بنا دینا، یہ ساری چیزیں ہیں صدقہ جاریہ، دین کی راہ میں خرچ کرتے، چاہے زمین ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اولاد ہو، کچھ بھی ہو، دین پہ خرچ، جس سے لوگ فائدہ، جب تک وہ چیز سلامت رہے گی مرنے والے کو ثواب ملے گا۔ جس کے نام پہ یہ صدقہ جاریہ کیا گیا اس کو ثواب، اور یہ بھی الحمدللہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے۔ حضرت سعد آکر کو نے عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب میں کچھ ایسا عمل کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں ایک بار عمل کروں اور بار بار والدہ کو ثواب ملے۔ کام ایک کروں اور ثواب۔ وہ دور تھا، اس دور میں پانی کی تنگی تھی، کنویں کم تھے، عرب کا ماحول تھا، ایسی بات ہے، وہ بنجر علاقہ تھا، اور آج الحمدللہ نبی کے قدم سے، مصطفیٰ جان رحمت کی قدم کے برکت سے، جس جگہ پہ پانی نہیں تھا آج اسی جگہ سے تیل نکل رہا ہے۔ میرے آقا کی قدم کی برکت ہے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کی قدم کی برکت کا حال یہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے سعد اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو کام ایک کرے اور تیری والدہ کو ثواب ملے تو دیکھ یہاں کنویں کی ضرورت ہے، کنواں کھدوا دے۔ جب تک کنواں سلامت رہے گا، لوگ پانی پیتے رہیں گے، تیری والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور نام رکھ دیا ام سعد کا کنواں، یعنی سعد کی ماں کا کنواں نام ہی رکھ دیا گیا۔ تو یہ میرے آقا کا فرمان، کنواں کھدوا دے، آج کنویں کی ضرورت نہیں، کہیں پانی کا پرب بنوا دے، پانی پینے کی جگہ جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب نام پر آ جاتا ہے تو ایک بھی غلام کا نام نہیں، نام دشمنوں کا۔ افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے، کام کس کا تھا اور کر کون رہا ہے؟ کام تھا غلاموں کا، کر کوئی اور۔ اب دیکھیں جہاں کہیں بھی دیکھیں کہ پانی جو لوگ پلاتے ہیں رستے میں آپ دیکھنا، نام دیکھنا اوپر، نام کس کا لکھا، کام کس کا تھا، کر کون رہا ہے، اور جس کے جو کام تھے وہ نہیں کرتے، کرتے یہ۔ سوچنے جیسی بات ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں ایک بات پہلے ہی عرض کر دوں، میں وہ مقرر نہیں ہوں کہ یہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ دوں نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، سب جنتی نہیں۔
ہاں میں اس بات کا انکار بھی نہیں کرتا کہ رسول اللہ کے غلام جنتی نہیں، ہمارا ایمان ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ایمان ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے نبی کی محبت ہوگی کیا وہ بے نمازی ہوگا؟ محبت ہوگی تو کیا اس کے پاس دین نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، محبت ہوگی تو سب سے پہلے محبت میں نماز پڑھے گا کہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم ہیں غلام، اور غلام کے کام یہ تھے کہیں صدقہ جاریہ میں کنواں کھدوا دے، کہیں مدرسہ بنوا دے، کہیں مسافر خانہ بنوا دے، کسی غریب کا گھر بنا دے، یہ ہمارے کام تھے، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ دوسری بات میرے آقا نے فرمایا ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، نقصان نہیں نفع۔ اور یہاں دیکھیں میرے آقا نے علم کو مطلق رکھا، مطلق۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو، یہ دین اور دنیا تو بعد میں ہم نے کیا ہے، دین اور دنیا کا علم تو ہم نے کہا کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی علم نہیں، جو کچھ ہے وہ قرآن کا علم۔ دنیا والوں کو علم دیا کس نے؟ سائنس آج اتنی عروج پہ ہے، بلندی پہ ہے، اتنی بلندی پہ سائنس اتنی بلندی پہ ہے، لیکن وہ جب بھی کسی چیز پہ ریسرچ کرتی ہے تو قرآن کو ضرور پڑھتی ہے۔ یہ علم بھی قرآن کا علم ہے، اور اگر اس بات پہ دلیل چاہیے نا آپ لوگوں کو کہ بھائی یہ میں جب جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، دین، کچھ اور سکھانے کی ضرورت نہیں، دین سکھاؤ۔ اور جب بچہ دین سیکھ لے گا تو پھر دین بچے کو سب کچھ سکھا دے گا۔ دین ضروری ہے، دین ہوگا تو بچے کے پاس دنیاوی علم بھی ہوگا۔ اور اس بات پہ اگر دلیل چاہیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، بریلی شریف چلے جائیں، ہمارے امام عاشقوں کو امام احمد رضا کا فاضل پڑھے، بریلوی کی تاریخ پڑھے، ہسٹری پڑھے، کسی کالج میں نہیں گئے لیکن دنیا کے علم کے تاجدار تھے، کسی کالج میں نہیں گئے لیکن پھر بھی علم اتنا تھا کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی ہوتا اور اگر کسی دنیاوی مسئلے میں الجھ جاتا تو بریلی کی طرف آ کر کے احمد رضا سے پوچھتا اور میرا رضا ایک ہی سیکنڈ میں جواب دیتا۔ یہ ہے قرآن کا علم۔ جب بچے کے سینے میں قرآن کا علم ہوگا تو پھر وہ بچہ دنیاوی علم سے آراستہ ہوگا اور دین کا علم بھی اس کے سینے میں ضرور ہوگا۔ علم ایسا ہو جس سے لوگ نفع اٹھائے۔ میرے آقا کا فرمان یہی ہے، ایسا علم جس سے، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ دور ہے انٹرنیٹ کا، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بچے موبائل، ہر بچہ فیس بک، یہ ساری چیزیں یوز کر رہا، ساری چیزیں استعمال کر رہا، یہ بھی ایک قسم کا علم ہے۔ اب ذرا اپنے بچوں کو دیکھیں کہ اس کے پاس علم نفع دینے والا ہے یا نقصان دینے والا ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بچوں کو سیدھی راہ دکھانے کی ذمہ داری۔ ماں باپ سب سے پہلا مدرسہ ہے، ماں باپ کی گود۔ یہ جو بعد میں مدرسے ہم نے بنائے وہ تو دوسرے نمبر پہ ہے، پہلا ہی مدرسہ ہے ماں کی گود۔ باپ بچے کو پرورش میں سکھائے، اور سکھانا ہے تو سب سے پہلے بچے کو یہ سکھائے بیٹا اللہ دیکھتا ہے، سکھانا ہی ہے تو یہی سکھائے بیٹا اللہ۔ ایسی بات ہے بچپن ہی سے بیٹے کو جب یہ سکھایا اللہ، اگر بچہ جہاں کہیں بھی رہے گا خیال یہی ہوگا کہ رب دیکھتا ہے، اور جب رب دیکھتا ہے یہ خیال ہوگا تو وہ گناہ نہیں کرے گا۔ جب یہ بچے کے دل میں خیال ہوگا کہ رب دیکھتا ہے تو گناہ کرنے بھی نہیں دے گا۔ دوسرا گناہ کرتا ہوگا تو اسے بھی کہے گا کیا کر رہا ہے، وہ یہ کہے گا کہ نہیں بیٹا چوری کر، بچہ جواب دے گا چوری کر رہا ہے، کوئی نہیں تو رب تو دیکھتا ہے۔ ساری چیزیں لیکن میں نے کہا میں
اس بات کا عادی نہیں کہ جنتی بنا کر کے چلا جاؤں. الحمدللہ اگر نبی کے غلام ہے تو جنت. میرے کہنے سے کوئی جنتی نہیں ہوگا, میرے کہنے سے کوئی نہیں. جنت کے مالک مصطفیٰ نبی جسے چاہے اسے جنت پڑھ لے. میں جنت کا مالک نہیں. ہماری دعا قبول فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کا عاشق اور دیوانہ بنا. عرض یہ کر رہا تھا ایسا علم, تو یہ انٹرنیٹ والا علم ایسا ہے کہ اگر صحیح رستے پہ جائے تو نفع دے گا, اور یہی بچہ اگر اسی میں گناہ کے منظر دیکھے تو یہ علم اس کے لیے نقصان. اب یہ ذرا یہ بھی خیال رکھیں. تیسری بات میرے آقا نے فرمائی تھی, ایسی اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. صالح نیک اولاد, جب اولاد نیک ہوگی تو ماں باپ کے لیے مغفرت کرے. جب نیک اولاد ہوگی اللہ اس اولاد کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. بچوں کو دین دو. بیٹی اگر نیک نبی ہوئی, یہاں میرے آقا نے فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اگر اولاد نیک نبی ہوگی, دین سینے میں ہوگا, تو 5 وقت نماز کی ضرور پابند ہوگی, اور 5 وقت نماز میں پڑھے گی ربنا اغفر لی ولوالدیّ. سبحان اللہ. مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. جب دعا یہ مانگے گی تو اللہ اس اولاد کے صدقے میں ماں کو بھی بخش دے گا, باپ کو بھی. تو ایسی اولاد, نیک اولاد, الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. اگر دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے باپ کا انتقال ہوتا ہے بعد میں بیٹے کا, یہ اللہ کی مرضی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بیٹے پہلے چلا جائے باپ بعد میں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے کا انتقال پہلے ہوا, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. باپ کا انتقال ہوا, بیٹا اگر تو سجائے گا, کرے گا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے بیٹوں کو علم دیا ہی نہیں. قرآن کا علم دیا, اللہ نے زندگی دی ہے, اولاد ہے تو انہیں علم دی. علم ذرا اپنے بچوں سے پوچھے, بیٹا اگر میں مر جاؤں تو نماز جنازہ پڑھے گا کہ نہیں؟ حق تو یہ ہے کہ بیٹا پڑھائے, یہ حق ہے بیٹے کا. باپ کا انتقال ہوا, بیٹے کا حق ہے نماز جنازہ بیٹا پڑھائے. باپ کو غسل بیٹا دے, باپ کو کفن بیٹا پہنائے. بیٹے کا حق ہے, بیٹے کا, کسی اور کا حق نہیں. بیٹا غسل دے, بیٹا کفن پہنائے, بیٹا جنازے کو کندھا دے, اور بیٹا ہی نماز جنازہ پڑھائے. آپ ذرا اپنے بچوں کو اتنا پوچھیں کہ بیٹا نماز جنازہ پڑھانے کی بات دور ہے, پڑھے گا کہ نہیں؟ اور اگر وہ یہ کہیں ہاں ابا جان پڑھوں گا, تو ذرا اس سے یہ پوچھیں کون سی دعا پڑھے گا. یاد ہو تو ٹھیک, اور نہ ہو تو یہ دعا ضرور یاد کروا, کیونکہ مرنا سب کو ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے. ہم نے مانا اللہ ایک ہے, اور ہمارا ایمان اور ہمارا کلمہ یہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ ایک ہے, اس کے سوا لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے خداؤں کو مانا. اختلاف ہوا کہ نہیں؟ ہم نے مانا ایک ہے, لوگوں نے کئی خداؤں کو مان کر کے ثابت یہ کر دیا اللہ کی وحدانیت میں اختلاف. اسی طرح نبی کی نبوت میں اختلاف, ولی کی ولایت میں اختلاف. دیکھ لیں آپ, ہم نے نبی کو مانا, لوگ ہیں نبی کو نہیں مانے. حالانکہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, پڑھنے والے, کلمہ پڑھنے والے, دعویٰ کرنے والے کہ ہم نبی کے غلام ہیں, لیکن پوچھا جائے تو نعوذ باللہ جواب یہ ملتا ہے نبی اور ہم میں کوئی فرق نہیں, حالانکہ فرق ہے. لیکن جواب یہ ملتا ہے کوئی ولیوں کی ولایت میں ساری چیزوں میں اختلاف ہے, لیکن موت میں کسی کا اختلاف نہیں. ان سے پوچھے جو خداؤں کو مانتے ہیں زیادہ خداؤں کو, ان سے پوچھے موت آئے گی کہ نہیں. جنہوں نے نبی کی نبوت میں اختلاف کیا ان سے پوچھے موت آئے گی کہ نہیں.
ولیوں کی ولایت میں اختلاف کیا، ان سے پوچھیں موت آئے گی کہ نہیں؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئے گی یا نہیں، سب کا جواب یہ ملے گا بے شک ضرور آئے گی، ورنہ سب کو ہے دنیا میں آئے ہیں تو ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے۔ یہ بات روشن سورج کی طرح روشن ہے، ظاہر ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے آج نہیں تو کل ضرور جانا ہے۔ موت سے کس کو رسوخاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری جائے گا ایک نہ ایک دن، ورنہ سب کو ہے تو یہ بھی سوچے نماز جنازہ